غزوہ تبوک کا بہت تفصیلی قصہ ہے، اگر اس کی تفصیلات کو بیان کریں تو گھنٹہ ڈیڑھ تو اسی میں خالی گزر سکتا ہے۔ اس میں کئی چیزیں انفرادیت کی حامل ہیں، اور سورہ توبہ میں آیت نمبر 38 سے لے کے 110 تک تقریباً بہت تفصیل سے اللہ رب العزت نے خود اس کے واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ بہت سارے اس کے انداز ہیں سمجھنے سمجھانے کے۔ بہرحال جنگ موطا میں جب کافروں کو شکست ہوئی نا، اس کا بدلہ لینے کے لیے پھر انہوں نے کیا کیا، غسان کا جو عیسائی بادشاہ تھا اس نے لشکر جرار تیار کیا، اور پھر اس نے ہرقل سے جو قیصر روم تھا اس سے بھی مدد مانگی۔ اس نے 40,000 کا لشکر تو بھیج دیا، اور پیچھے سے جناب اور اس سے بڑا لشکر لے کے آگے پہنچا اور تیاری شروع کر دی کہ مسلمانوں پہ حملہ کرنا ہے، بدلہ لینا ہے جنگ موطا کا۔ اس کے ساتھ ساتھ کافروں نے کیا کیا، انہوں نے منافقین جو مسلمانوں ہی کے اندر رہتے تھے، مدینہ میں رہتے تھے، ان سے رابطہ مضبوط کیا، اور یہ رابطہ مستقل باقی رہا اور آج تک باقی ہے، ان کی اولادوں کا بھی ان کی اولادوں کا بھی، وہ چاہے جسمانی اولاد ہو چاہے عملاً اولاد، مطلب اس حرکت کے اعتبار سے جو مسلمانوں کا دشمن ہے تو وہ اس اعتبار سے بات کر رہا ہوں، تو وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ انہوں نے آپس میں رابطے جاری رکھے، اور ان عیسائیوں نے کہا کہ تم مدینہ کے اندر ایک مسجد بناؤ، اور اس مسجد میں بیٹھ کر مسلمانوں کے اندر نااتفاقی اور خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرو، اور انہوں نے اس کی تیاری شروع کر دی، مسجد ضرار باقاعدہ بنائی۔ اچھا، ادھر سے وہ غسان کے بادشاہ نے، ادھر سے ہرقل نے، قیصر روم نے تیاری کی، اور بہت بڑا 2-3 لاکھ کا لشکر تیار کر لیا، اور ملک شام کی سرحد پر پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متواتر خبریں ملتی رہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو نبی علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ ہم نے یہاں نہیں رکنا، ہم نے آگے بڑھ کے ان کو وہاں روکنا ہے، کہ اگر یہ داخل ہوتے ہیں تو ملک عرب کے اندر بدامنی پھیلے گی، اور دوسرا اتنی بڑی فوج کا سرحد پہ جمع ہو جانا کوئی عام بات نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک علل اعلان حکم دے دیا کہ چلو بھئی سب تیاری کرو، اور ہر قبیلے کو اطلاع کر دی کہ ہم نے تبوک کی طرف جانا ہے اور قیصر روم سے لڑائی ہے۔ سب نے تیاری شروع کر دی، تمام جگہوں سے مسلمان آ کر مسلمانوں کے لشکر میں شریک ہوتے رہے۔ نبی علیہ السلام کی عام عادت مبارک یہ نہیں تھی، آپ جب سفر کا ارادہ فرماتے تو یوں ہوتا بھئی سفر کی تیاری ہے، یہ نہ بتاتے جانا کہاں ہے۔ بہت ساری حکمتیں تھیں، ایک حکمت یہ تھی کہ منافقین جو موجود تھے نا، وہ پروپیگنڈا شروع کر دیتے تھے، مسلمانوں کی ہمتوں کو پست کرتے تھے۔ یہاں بھی انہوں نے خوب کام کیا، اور آج تک منافقین یہی کام کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی ہمت کو اور حوصلوں کو پست کرنے کے لیے وہ جو ہے نا وہ غلط انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام عین موقع پہ صحابہ کو پتہ لگتا، بعض مرتبہ تو مدینہ سے نکل کے پتہ لگا کہ بھی جانا کدھر ہے، لیکن یہاں کیونکہ سفر بہت دور تھا، دشمن بہت بڑا تھا، اس کی تیاری بہت زیادہ تھی، مسلمانوں کے کچھ ایسے حالات تھے اس وقت اقتصادی طور پر بھی کہ ہر چیز کا اعلان کرنا جو ہے نا وہ مناسب ہوا، اور آقا نے اعلان کیا، پھر علل اعلان اس کے لیے چندہ بھی ہوا، اور علل اعلان صحابہ نے اپنی قربانیاں ظاہری طور پر بھی جو ہے نا وہ دیں، خفیہ طور پر بھی دیں، اور پوری اس کے لیے نبی علیہ السلام نے مہم چلائی۔ اس کے تو بہت سارے اینگل ہیں بات کرنے کے۔ اب کیا ہوا، ایک بات تو یہ ہے کہ اقتصادی اعتبار سے کیا تھا کہ اس سال جو فصل کٹنے کا وقت قریب تھا، بہت اچھی فصل لگی ہوئی تھی، اور گزشتہ سال خشک سالی گزری۔ اب جو کاروباری لوگ بیٹھے ہیں نا، ان سے ذرا پوچھیں، میں خود ایک کاروباری ہوں، میں آپ کو اپنی بھی ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں۔ جیسے ابھی سردی کا سیزن گزرا ہے، تو ہمارے یہاں جناب فین ہیٹر اتنے بکے ہیں کہ جو ہمارے پاس ٹوٹے ہوئے پڑے ہوئے تھے نا، وہ بھی ٹھیک کر کے، اور جو چل رہے تھے لوگ ٹوٹے ہوئے بھی لے گئے کہ یار یہ بھی دے دو، ابھی تو کچھ چاہیے۔ اب اگلے سال کیا ہوگا، اس سال ہیٹر والوں کا سیزن بہت لگا، سب ختم ہو گیا، اگلے سال سب نے زیادہ منگوانے، اور جب زیادہ مال پڑا ہوگا اور موسم جب گرم ہوگا نا تو ان کا بی پی لو ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ موسم کے حساب سے چلتے ہیں۔ اب یہاں صحابہ کی کیفیت کیا تھی کہ گزشتہ سال گزرا خشک سالی کا، یہ سال کیا آ گیا کہ بہت اچھی فصل آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، اب کاٹنے کا وقت ہے۔ یہ جو کسان حضرات ہوتے ہیں نا، یہ فصل کے انتظار میں ہوتے ہیں، کتنے سارے معاملات، بچوں کی شادیاں، قرضے، لین دین، کتنی چیزیں، اور کوئی خیر خواہی کے معاملات،
صدقات، زکوٰۃ، عشر، بہت ساری چیزیں رکھی ہوتی ہیں کہ بھی پیسے آئیں گے تو کریں گے۔ اب جس کو 2 سال کا انتظار ہو اور حکم آ جائے چلنا ہے، تو یہ بہت سخت امتحان تھا۔ دوسری طرف سفر بہت دور کا تھا۔ تیسری چیز گرمی بہت شدت کی تھی۔ تو جو ڈس انفارمیشن پھیلانے والا میڈیا ہوتا ہے نا، تو ان لوگوں نے وہی کردار ادا کیا پورا۔ انہوں نے اصل میں منافقین چاہتے یہ تھے کہ وہ ادھر آ جائیں، اصل ان کی چاہت یہ تھی، لیکن اس کا اظہار نہیں کر سکتے تھے۔ آج بھی منافقین کا ایسا ہی ہوتا ہے، جو کفار کے ساتھ مل کے مسلمانوں کو خراب کرنا چاہتے ہیں، اپنی اصل بات کا اظہار کبھی نہیں کرتے۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا تھا تیاری کا، اور علی اعلان، اور حکم تھا کہ سب نے جانا ہے، کوئی نہ رکے۔ تو صحابہ آتے رہے۔ اس موقع پہ بہت سارے صحابہ نے بہت ساری مثالیں قائم کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک وہ تجارتی مال تھا، قافلہ تھا، جو ملک شام تجارت کے لیے جانا تھا۔ جب یہاں ضرورت ہوئی، سارے کا سارا مال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدیہ کر دیا۔ وہ کیا تھا؟ فرمایا، کئی جگہ لکھا ہے کہ جس کی مقدار میں 900 اونٹ، 100 گھوڑے، بہت ساز و سامان، اور 1000 طلائی دینار سے سکے تھے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں تھیں۔ اسی طرح ایک صحابی نے کو 29 ٹن کے قریب، 13,000 کلو کے قریب جو ہے نا، وہ کسی نے مختلف بہت بڑی تعداد میں کھجوریں دیں، بہت مال دیا۔ منافقین کیا کرتے؟ جو زیادہ مال دیتا کو کہتے ریاکاری کر رہا ہے، دکھا رہا ہے، الگ اعلان لوگوں کے سامنے دے رہا ہے، تو ریاکار ہے۔ جب مالدار مال زیادہ لاتے تو منافقین یہ دیتے تانے۔ جو غریب صحابہ جن کے پاس مال نہیں تھا، ایسی مثالیں قائم کی ہیں کہ ایک صحابی نے ساری رات کسی یہودی کے باغ میں پانی دیا، صبح چند کلو کھجوریں ملیں، وہ جا کے پیش کر دی۔ ایسی بھی کئی مثالیں آئیں۔ جب ایسے لوگ آتے تو منافقین کہتے تمہارے سے ہوگا کیا؟ اتنا بڑا لشکر، اتنی دور کا سفر، یہ چند کلو سے کیا ہونا ہے؟ جیسے آج نہیں کہتے کیا ہے جی، قربانی کا جانور کیوں ذبح کرنا ہے، کسی غریب کی مدد کر دو۔ قربانی سے پہلے دیکھ لو کہ پڑوس میں غریب تو نہیں ہے۔ 2 لاکھ کا موبائل خریدتے ہوئے تو کبھی کسی کو خیال نہیں آیا کہ بھئی آئی فون کی کیا ضرورت ہے، 2 کروڑ کی گاڑیاں مارکیٹ میں موجود ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے، 20-30 لاکھ سے بھی تو گزارا ہو سکتا ہے۔ ہر سال حج عمرہ میں کیوں جاتے ہیں جی؟ ہر سال یورپ چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ بسنت ویلنٹائن پہ لاکھوں کروڑوں لگا دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر مسئلہ ہے تو دین کی بات کے اوپر ہی ہے۔ تو منافقین امیر آتے، زیادہ مسلمان امیر لوگ جو تھے، جو زیادہ مال دیتے، کہتے ہیں ریاکاری کر رہے ہیں، اور جو غریب ساری رات محنت کر، ایک صحابی آئے، انہوں نے خوب محنت کر کے چند تھوڑا سا مال نبی علیہ السلام کو دیا، چند کلو کھجوریں، نبی علیہ السلام نے پوری تھوڑی کر کے پوری پھیلا دی۔ اخلاص کی بات ہے نا۔ ایک اور آیا عاشق رسول، کیونکہ نبی علیہ السلام نے بات کی تھی کہ چاہیے، کھلا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ نصف لی و نصف اللہ، اللہ آدھا اپنے گھر والوں کے لیے رکھ دیا، آدھا نبی علیہ السلام کو کہا یا رسول اللہ، آدھا اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں اور آدھا آپ کے لیے لے آیا ہوں، قدموں میں مال ڈھیر کر دیا۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ آج میرے پاس مال زیادہ ہے، اور ابوبکر ہمیشہ مجھ سے آگے نکل جاتے تھے، اس وقت میرے پاس گنجائش زیادہ ہے، مجھے تجارت میں کسی طرح سے نفع زیادہ ہوئے، میں زیادہ مال رکھتا ہوں، تو ابوبکر کے بعد تو اس وقت اتنا مال نہیں ہے، تو آج یہ موقع ہے جس میں عمر ابوبکر سے آگے نکل جائے گا۔ تو اس قسم کا ذہن رکھتے ہوئے آدھا مال جلا کے آقا کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ پھر وہ ایک عاشق رسول اور تھا، وہ بھی آیا، گٹھی تھی پڑی ہوئی، آ کے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر چھوڑ کر کے آئے ہو؟ ان سے پوچھا تھا لے کر کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا آدھا لائے ہو، آدھا چھوڑ چکا ہوں۔ تو ابو بکر چھوڑ کر کے آئے ہو؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو سب کچھ لے آیا ہوں، بس اللہ اور اس کے رسول کا نام مجھے کافی ہے، اللہ اور اس کے رسول میرے لیے کافی ہے۔ گھر میں کچھ بھی نہیں لایا، چھوڑ کر آیا، سب کچھ قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ کتابوں میں ایسا بھی لکھا ہے کہ گھر کی دیواروں پہ ابوبکر ہاتھ پھیرتے تھے کہ کوئی سوئی بھی اٹکی ہوئی ہے، کوئی چیز بھی ہے تو وہ بھی آج آقا کو پیش کر دیں، کوئی چیز رہ نہ جائے۔ ایسے ہی تو اللہ کے سلام نہیں آئے نا۔
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے سلام آئے ہیں، بلکہ یوں پوچھا کہ ابھی ابوبکر تم اللہ سے راضی ہو؟ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ نبی علیہ السلام سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ کون محبوب؟ فرمایا عائشہ۔ نہیں، میں نے مردوں میں پوچھا۔ فرمایا عائشہ کا باپ یعنی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر پوچھا اس کے بعد، فرمایا عمر۔ نبی علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا کہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، ابوبکر تیرے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ دے گا۔ تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں سب کچھ لا کے قدموں میں ڈال دیا۔ تو صحابہ نے ایسی ایسی عظیم مثالیں قائم کیں کہ دنیا حیران ہے۔